والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے نکلے تھے تو ساتھ ایک تھا۔ جب سرکار دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو 10,000 کا لشکر ساتھ تھا، یعنی ہزاروں کے مقابلے میں تلنے والا ایک شخص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کی افضلیت میں اور جن کے اعلیٰ و عرفہ ہونے میں اور ان کی بزرگی میں کسی درجے کا بھی شبہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان افضلیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے فرق کرنا کیسا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن بتلاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ جب رسولوں میں بعض سے افضل ہے تو صحابہ میں بھی بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ظاہر بات ہے سارے ستاروں کی چمک ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی ستارہ زیادہ چمکتا ہے اور کوئی ستارہ کم چمکتا ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی کی روشنی کم ہے۔ تو جب صحابہ ستاروں کی طرح ہے تو کوئی زیادہ افضل ہوگا کوئی کم افضل ہوگا، افضل بہرحال سارے ہیں۔ جو سب سے کم درجے کا، جس کا مرتبہ سب سے چھوٹا ہے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے چھوٹے درجے کے ہیں، اس لیے کہ ان کو حضور کی صحبت میں ایک لمحہ ایمان کی حالت میں نصیب ہوا، ایک لمحے کے لیے سرکار کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ سکے۔ یہ وحشی بن حرب کتنے اونچے ہیں، دنیا بھر کے انسان اللہ کے ولی بن جائیں، ہزاروں سال بیت اللہ شریف میں عبادت میں گزار دیں، یہ سارے مل کر بھی وحشی بن حرب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹے صحابی کو دیا ہے۔ لیکن جو ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں میں افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمیں صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے پہلے قرآن کریم سے ایک معیار تلاش کرنا ہوگا، جس کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو فضیلت میں سے کتنا حصہ ملا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ افضلیت کا سب سے پہلا معیار ایمان ہے اور دوسرا معیار علم ہے۔ جب ہم اس معیار کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایمان میں ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم باقیوں سے آگے ہے۔ ایمان کے سلسلے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ایمان کی اولیت، دوسری بات ایمان کی شان صداقت، پختگی اور کمال، تیسری بات ایمان کی فراست۔ پہلی بات ایمان کی اولیت، کہ سب سے پہلے ایمان کی دولت کس کو نصیب ہوئی؟ ظاہر بات ہے جس کو ایمان کی دولت سب سے پہلے نصیب ہوئی، بعد والے اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہی نام آتا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت زید کا نام آزاد کردہ غلاموں میں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا۔ انہی کے قریب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ لیکن ہم جب دربار رسالت سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والا کون ہے، تو ہمیں دربار رسالت سے کس کے نام یہ سعادت ہم تک پہنچتی ہے، دربار رسالت سے کس کے بارے میں اس اعزاز کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما
آپس میں کسی بات پر ان کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے سخت کلامی کر بیٹھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزرا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معافی کی درخواست کی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور معاف کرنے سے گویا کہ انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر سیدھا بارگاہ رسالت میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ عرض کیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ وہ بھی صدیق کے گھر میں گئے، گھر سے پتہ کیا صدیق ہیں، پتہ چلا کہ ابوبکر تو نہیں ہے، چنانچہ وہ بھی سیدھا بارگاہ نبوت میں پہنچے کہ اگر گھر نہیں ہے تو سیدھا حضور کے دربار میں پہنچے ہوں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھا کہ سرکار کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے اس بات سے کہ کہیں سرکار حضرت عمر سے ناراض نہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریب آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے ان کو سخت جملہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکار نے توجہ فرمائی اور متوجہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ، جب مجھے اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم سب نے میری تکذیب کی تھی۔ وقال ابو بکر صدقہ، اس وقت میری تصدیق کی تھی ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ حضور کا یہ فرمانا یہ اس بات پر بڑی واضح دلیل ہے کہ سرکار نے اول الاسلام سمجھا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے پہلے مومن مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضور سے کبھی جدا نہیں ہوئے اور اسلام کے بعد بھی حضور سے کبھی بھی جدا نہیں ہوئے، ہمیشہ ابو بکر حضور کے ساتھ رہے اور سب سے پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ تو یہ ہے ایمان کی اولیت سب سے۔ اور دوسری بات کہ اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع میں ہی ایمان لائی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ بھی شروع میں ہی ایمان لائے ہیں، لیکن حضرت علی بچہ ہونے کی وجہ سے، بچپن عمر ہونے کی وجہ سے حضور کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دے سکتے کہ دشمنوں سے حفاظت کریں حضور کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر میں تسلی دے سکتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تسلی دے سکتی ہیں، مال کے ساتھ معاونت کر سکتی ہیں، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے دشمنوں کی دشمنی کے باوجود، مخالفتوں کے طوفانوں کے باوجود دشمنوں سے ٹکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور اس وقت میں حضور کا ساتھ دیا تھا جب سرکار کا نام لینا اپنی جان کو ضائع کرنے کے مترادف بن رہا تھا، اس وقت حضور کا ساتھ دیا۔ چنانچہ اسی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب تم سب مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر میری تصدیق بھی کر رہے تھے اور اپنے مال اور اپنی جان سے میری حفاظت بھی کر رہے تھے۔ فرمایا کیا تم ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں دو گے؟ اس حدیث سے واضح طور پر بات ہمارے سامنے آ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مومن ہیں، تو یہ ایمان کی اولیت ہے۔ دوسری چیز ہے ایمان کی شان صداقت، ایمان کی پختگی اور ایمان کا کمال۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے حضرت صدیق اکبر کو کتنا حصہ ملا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا حصہ ملا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک بھیڑیے نے انسانوں سے کلام کیا، ایک گائے نے کسی انسان سے کلام کیا، تو اس پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ رکھا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اؤمن بذالک و ابو بکر و عمر، اس بات پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو رہے تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، انی لا املک الا نفسی و اخی
فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یا اللہ میں اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، بس ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس قوت اور یقین کے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے باطنی امر کی شہادت دی اور گواہی دی، اسی قوت اور اسی یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے باطن کی خبر دی۔ دیکھیں ایمان ایک باطنی امر ہے، اس کو صاحب وحی کے علاوہ علی التعیین کوئی نہیں بتلا سکتا۔ تو صاحب وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کی گواہی دی، حالانکہ وہاں پر حضرت ابو بکر اور عمر موجود بھی نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر و عمر کا ایمان اس قدر پختہ ہے اور حضور کو ان کے ایمان کی سچائی پر اس قدر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے ایمان کی استقامت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے ایمان کی فراست۔ تیسری چیز ہے ایمان کی فراست۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن من لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے بہت سارے ایسے ہیں کامل ترین مومن ہونے کے باوجود ان کو دھوکے میں مبتلا کیا گیا، انہیں دھوکے دیے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو صفین میں دھوکہ دیا گیا، حضرت حسین کو کوفیوں نے کربلا میں بلا کر دھوکہ دیا۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جن سے دھوکے کیے گئے۔ وہ 6 یا 10 افراد یا ایک روایت میں 70 کی تعداد ہے جن کو دھوکے سے لے جا کر شہید کیا گیا، تو ان کو دھوکے میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن ابو بکر وہ ہے جو دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ دھوکہ نہ دینے والے تو سارے صحابہ ہیں، لیکن دھوکہ نہ کھانے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کی رائے علیحدہ علیحدہ تھی کہ مرتدین سے مقابلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے یا کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے، مدینے کے اندر صحابہ کو چھوڑا جائے یا مدینے کو خالی کیا جائے، کیا کیا جائے؟ آراء مختلف تھی۔ حضرت عمر فاروق جیسے انسان بھی آ کر کہتے ہیں امیر المومنین نرمی کریں۔ اس موقع پر تمام صحابہ کی مجموع رائے بھی ابو بکر صدیق کو دھوکے میں مبتلا نہ کر سکی۔ جب صدیق نے اقدام علی الجہاد کیا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ حق وہی تھا جو ابو بکر صدیق کی رائے تھی، جو ابو بکر صدیق کہتے تھے۔ تو ایمان کے متعلق ایمان کی اولیت، ایمان کی پختگی اور ایمان کا کمال، ایمان کی شان صداقت اور ایمان کی فراست، تینوں چیزوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا قدم سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اعتبار سے، جو ایمان کے اعتبار سے جو بزرگی اور افضلیت کا پہلا معیار ہے، حضرت صدیق اکبر باقیوں سے آگے ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان میں آگے ہیں تو حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہے۔